جی مریم اورنگزیب صاحبہ، کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کی تھی، فوج کے خلاف تقریر کی تھی، اور آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے ان کی تائید کی، اس لیے آپ سب لوگوں پہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ بغاوت کا مقدمہ قائم ہو گیا؟ بہت شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی افسوسناک یہ ایک آج کا دن ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا. یہ دن سیاستدانوں کے لیے بھی نئے نہیں ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات جس کا شاندانہ ابھی ذکر کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کی تصویر اور تقریر نہیں سنتے، ایک قیاس آرائی ہے. اور اگر آپ تینوں جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور تینوں جو سپیچ ہے، وہ 3 دفعہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، 5 چیف آف آرمی سٹافس کو انہوں نے تعینات کیا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، وہ وزیر اعظم جس نے ملک کی سلامتی پہ کبھی کوئی کمپرومائز دباؤ ہونے کے باوجود نہیں کیا، وہ وزیر اعظم جس کے ہوتے ہوئے کشمیر کا سودا اور سقوط کشمیر نہیں ہوا، وہ وزیر اعظم جس نے ملک کے اندر ہمیشہ، چاہے وہ دہشت گردی ہو اور چاہے وہ انسٹیٹیوشنز کی آپس میں کوہیژن ہو اور انسٹیٹیوشنز کی آپس میں کوارڈینیشن ہو ملک کی سلامتی کے لیے، اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ تقریر سنی نہیں ہوگی کہ اس کے سیاق و سباق اور اس کی اور بڑی ڈائریکٹ بات تھی. اور اگر آپ ان کی تینوں تقاریر کو دیکھیں تو انہوں نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر دیکھیں یہ تقریر انسٹیٹیوشن پہ نہیں، یہ تقریر پاکستان کے آئین کے اوپر ہے کہ پاکستان کا آئین وہ حدود کو ڈرا کرتا ہے جس کے اندر رہ کر آپ نے اداروں نے بھی، جو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں اس کا بڑا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2018 کا الیکشن وہ ہے بنیاد جس پہ بات ہوئی. 2018 کا الیکشن RTS نہیں بیٹھا. یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ آج تک حقیقت ہے کہ مسترد ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے ووٹوں سے زیادہ ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. یہ نہیں پتہ کہ جو دھرنا تھا وہ کس نے کرایا. وہ تو ایک کھلی، یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جو پبلک انفارمیشن ہے. اور ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف یہ سازش ہوئی تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے نام لے کر ذکر کیا. اور دوسری بات کہ یہ پورا بیانیہ 4-5 دن سے ان تقاریر کے بعد بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بالکل منظم آرگنائز طریقے سے یہ فریم کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہے. یہ بڑی ایک کیٹیگورک لائن ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو اداروں میں موجود ہے، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، چاہے وہ کسی بھی آرمڈ فورسز میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، وہ آئین اجازت نہیں دیتا. یہ بڑا واضح طور کے اوپر ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی تمام ان لوگوں سے جو ان تقاریر کے اوپر اپنا انالیسز دیں، وہ انالیسز دینے سے پہلے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم RTS بٹھا کے لائے ہوئے نہیں، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کی تقریر سنیں. وہ ان کی بھی بہتری میں ہوگی. اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کی بھی بہتری میں ہوگی، کیونکہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ان اداروں میں رہا تو وہ ان کے لیے بھی خطرناک